وہ یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات کو سنا اور اس چیونٹی نے جو اپنی جماعت سے کلام کیا اور جو کچھ اس نے کہا، نتیجے بتائے کہ یہ ہمیں روند ڈالیں گے، انہوں نے پتہ بھی نہیں چلے گا، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ تو دیکھیں جب سلیمان علیہ السلام نے اس نعمت کو محسوس کیا تو کیا دعا مانگی، اس دعا کی طرف غور کرنا ہے، اور ہمیں ہر نعمت پر محسوس، جب بھی ہم کسی نعمت کا استعمال کریں تو ہم یہ دعا کریں اللہ سے۔ ایک عالم صاحب کو میں نے سنا تھا، سعودی عرب کے تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ آپ پانی بھی پئیں تو یہ دعا کر دیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما، کس بات کی؟ ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کر سکوں۔ کیسی نعمت؟ التی انعمت علی، جو تو نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدی، میرے والدین پر کی ہے، وان اعمل صالحا، یعنی اور توفیق عطا فرما کس بات کی؟ وان اعمل صالحا، اور میں نیک اعمال کروں، ترضاہ، جو جس سے تو خوش ہو جائے، ترضاہ یعنی وہ عمل جس سے تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، غور کریں کتنی توفیق مانگی۔ ایک یہ کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما، میں تیری نعمت کا شکر ادا کر سکوں۔ دوسری توفیق کیا مانگی؟ کہ مجھے ایسے عمل عطا فرما، مجھے یعنی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ عمل کیسے ہوں؟ جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی مانگنا اللہ سے ہے، عمل کی توفیق بھی، شکر کی توفیق بھی۔ پھر کیا ہے؟ وَأَدْخِلْنِي، اور تو مجھے داخل فرما دے، بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت سے۔ سوا اللہ کی رحمت کے سوا ہمارے اعمال کچھ نہیں ہے، سوا اللہ کی رحمت سے جو کچھ ہونا ہے، سو اپنی رحمت سے مجھے داخل فرما دے اپنے نیک بندوں، یعنی اپنے نیک بندوں میں مجھے بھی شامل فرما لے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ تو کوشش کریں اس دعا کو یاد کر لیں، نماز میں بھی مانگا کریں، آخر میں ویسے بھی ہاتھ اٹھائیں تو مانگا کریں، کبھی کچھ نعمت کا آپ کو فوراً احساس ہو تو یہ دعا مانگے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔